اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ حاقہ، یہ سورہ مبارکہ، اس کا نام ہے الحاقہ۔ اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں حقیقت اور حق، اسی سے یہ لفظ بنا ہے۔ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ گویا کہ قیامت وہ ہے جس دن ہر چیز کی حقیقت کھل جائے گی۔ قیامت وہ ہے جس دن ہر آدمی کی حقیقت کھل جائے گی، ہر عمل کی حقیقت کھل جائے گی۔ اور قیامت وہ ہے جو حق ہے، جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قرآن کریم میں ایک لفظ ہے القیامہ، اسی نام سے سورت بھی ہے، وہ بھی آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ ایک لفظ ہے القارعہ جو اسی سورت میں استعمال ہوگا، اسی نام سے ایک سورت ہے، وہ بھی آخرت ہی کی یاد دلاتی ہے۔ عقیدہ آخرت مکی صورتوں کا ایک اہم عقیدہ ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس عقیدے پر انسان کی زندگی کے اصلاح کی، بہتری کی اساس ہے۔ جسے پتہ ہے میں نے جواب دینا ہے، جس کو پتہ ہے میرا آڈٹ ہونا ہے، جس کو پتہ ہے میں نے باپ کو حساب دینا ہے، جس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے جا کے بل دینا ہے، تو وہ ویسا رویہ نہیں رکھتا کہ جس کو یہ پتہ ہے مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے مکی صورتوں میں اس عقیدے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی، اور اس سورہ مبارکہ میں بھی اس عقیدے کو آغاز کے اندر ذکر کیا، اور یوں ذکر کیا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انسان اس کو مان لے یا نہ مانے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، فرق پڑتا ہے، ماننے اور نہ ماننے پہ فرق پڑتا ہے، اور اس کا ہم عملی زندگی میں مشاہدہ کر رہے ہیں۔ جس کے اندر خوف خدا ہے، جو آخرت پر یقین رکھنے والا ہے، وہ بڑی قربانی بھی دے دیتے، اور جس کے اندر وہ نہیں ہے، وہ بڑے سے بڑا جرم بھی کر جاتا ہے اور بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب بھی کر جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم نے اس سورہ مبارکہ کا نام رکھا ہے الحاقہ، یعنی وہ قیامت جو آ کر رہے گی۔ سورۃ واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں، اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی آخرت کا اور اس کے احوال کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ گویا کہ قرآن کریم کی سورتوں کے نام یہ رکھ کے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ آخرت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو۔ اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کثرت سے موت کو یاد کیا کرو۔ اس لیے فرمایا گیا کہ قبرستان جایا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا الحاقہ، حق ہونے والی، ملحاقہ، وہ حق ہونے والی کیا ہے؟ وما ادراک ملحاقہ، اور تجھے کیا پتا کہ وہ حق ہونے والی کیا ہے۔ یہ انداز قرآن کریم میں کئی جگہ پر اختیار کیا جاتا ہے، اور اس انداز کو اختیار کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز ناقابل بیان ہے، بیان نہیں کی جا سکتی۔ دنیا میں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں، کوئی بھی پھل ہے، آپ اس کے ذائقے کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بڑا اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اس سے بھی اچھا ہے، لیکن ہے کیسا آپ اسے نہیں بیان کر سکتے۔ قرآن کریم یہ انداز قیامت کے بارے میں اختیار کرتا ہے کہ اس کی ہولناکی کو، اس قیامت کے حالات کو اور اس وقت پیش آنے والی صورت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے یہ انداز استعمال کیا جائے۔ القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ، یہ انداز قرآن کریم استعمال کرتا ہے۔ آگے فرمائے کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، سمود اور عاد نے جھٹلا دیا کوٹ ڈالنے والی قیامت کو۔ قرع یقرع کا معنی ہوتا ہے کھٹکھٹانا، تو فرمایا کہ یہ بھی قیامت ہی کا ایک نام ہے۔ تو فرمایا کہ قوم سمود اور عاد نے قیامت کو جھٹلایا تھا۔ وہ کہتے تھے قیامت ہے ہی نہیں، انسان مر گیا، ختم، اب اس کے بعد نہ پوچھا جائے گا، نہ سوال ہوگا، نہ جواب ہوگا۔ اور فرمایا کہ جب انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا تو پھر آگے نتیجہ کیا ہوا۔ فرمایا فَأَمَّا سمود، تو بہرحال سمود، فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو انہیں ہلاک کر دیا گیا کڑک سے۔ یہ قوم سمود کا پہلے ذکر کیا۔ اس ذکر میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن کریم نے مختصر طور پہ ذکر کیا، چونکہ اس سے پہلے بہت سی صورتیں نازل ہو چکی تھی جن میں ان قوموں کا ذکر تفصیل سے آ چکا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں پر اس ترتیب سے نہیں ذکر کیا گیا جس ترتیب سے یہ قومیں آئی ہیں۔ قوم سمود بعد میں آئی تھی، قوم عاد پہلے تھی،
لیکن یہاں پہ تذکرہ کرتے ہوئے قوم سمود کا پہلے تذکرہ کیا گیا، اور یہ قوم سمود ہی ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ آیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام کی قوم، انہی کا علاقہ ہے جو سعودیہ کے اندر موجود ہے، جنہیں مدائن صالح کہا جاتا ہے۔ انہی کے نام سے ایک سورۃ الحجر ہے، وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ۔ تو انہوں نے جب اپنے نبی کی نافرمانی کی تو کیا ہوا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر عذاب آیا، کڑک، جسے الطاغیہ یہاں پہ کہا گیا۔ اور بعض جگہوں پہ قرآن کریم میں لفظ آتا ہے صیحہ، چیخ، فرشتے نے ایک چیخ ماری جس سے ان سب کے دل پھٹ گئے اور یکدم سارے کے سارے موت کے منہ میں چلے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو ان کی بستیوں سے جب آپ گزرے تو آپ نے اپنے چہرہ انور پہ کپڑا ڈال لیا، سر کو جھکا لیا، صحابہ کو حکم دیا کہ یہاں سے جلدی جلدی گزرو، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں۔ یعنی نافرمان سے اور اس کے رویے سے اتنا زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ کچھ صحابہ نے وہاں کنویں سے پانی بھر لیا اور اس سے آٹا بھی گوندا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آٹا خود نہ کھاؤ، ان جانوروں کو کھلا دو۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، رہے عاد تو ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیہ ناس کر دیا گیا۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 ایام، اللہ نے اس ہوا کو ان پر مسلط کر دیا 7 راتیں اور 8 دن، حسوماً مسلسل، فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا، پس تو دیکھتا اس قوم کو اس میں گرے ہوئے، كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، گویا کہ وہ کھجوروں کے کھوکھلے تنے ہیں۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو کیا تو ان میں سے کسی کو باقی دیکھتا ہے؟ قوم سمود کا پہلے ذکر اس لیے کیا کہ ان کا عذاب ایک ہی طرح کا عذاب تھا، عذاب آیا یکدم سب تباہ ہو گئے۔ لیکن فرمایا قوم عاد، جنہوں نے یہ کہا، یہ نعرہ لگایا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون، اور ان کا علاقہ اس کی مناسبت سے 26ویں سپارے کی پہلی صورت ہے جس کا نام ہے احقاف۔ یمن کی طرف ان کا علاقہ تھا۔ اب وہاں بڑے بڑے صحرا ہیں کہ وہاں کوئی جانا بھی اپنے لیے موت سمجھتا ہے، کہ اس طرف جو بھی جاتا ہے وہ آدمی اس صحرا کے اندر دھنس جاتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے یہ کیا کہ 7 راتیں 8 دن ان پر مسلسل ہوا کو بھیجا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جس فرشتے کے پاس ہواؤں کا نظام ہے، اللہ نے اسے کہا کہ ہوا کے خزانے میں اتنا سوراخ کر دو جتنا انگوٹھی کا سوراخ ہوتا، تو وہ ہوا اتنی بے قابو ہوئی کہ اس فرشتے کے کنٹرول میں بھی نہ رہی، اور اللہ رب العزت نے اس ہوا میں ان کو اٹھا کے ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ٹکرایا کہ ان کے اندر سے دماغ نکل گئے، اور وہ لمبے لمبے قد کے تھے، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے تنے، کوئی طاقت کام نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اللہ نے قوموں کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بڑی بڑی فوجیں نہیں اکٹھی کی۔ یہ ہوا جس کے ساتھ انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، اس کو اللہ کم کر دیں یا زیادہ کر دیں، دونوں صورتوں میں انسان کے لیے تباہ کن۔ سانس کا مسئلہ کتنا سنگین قسم کا مسئلہ، انسان کا ایک لمحے کے لیے سانس اکھڑ جائے تو اسے ساری زندگی کی جمع پونجی اور ساری زندگی کی راحتیں ہر چیز بھول جاتی۔ آندھی آ جائے تو نہیں انسان گزر کر سکتا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ ہوا کا پریشر تھوڑا تیز کر دیا، اور ایسا تیز ہوا کہ اس فرشتے سے بھی وہ سنبھالا نہ گیا۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ یہ اللہ کو للکارنے لگے، تو اللہ رب العزت نے ہوا کا ان پر عذاب مسلط کر دیا۔ اور فرمایا وجاء فرعون، اور آیا فرعون، ومن قبلہ، اور وہ جو اس سے پہلے تھے، والمؤتفکات، اور الٹ جانے والی بستیاں، بالخاطئہ، گناہوں کے ساتھ۔ اب یہ بتایا گیا کہ فرعون، اس کی تباہی کی وجہ، اور اس سے پہلے جو بڑی بڑی قومیں آئیں، والمؤتفکات، یہ لوط علیہ السلام کی بستیوں کی طرف اشارہ ہے کہ جن کی 12 لاکھ کی آبادی تھی۔
جن کو اللہ رب العزت نے الٹ دیا، تو فرمایا ان کا جرم کیا تھا؟ بالخاطئہ، گناہ گار تھے، مجرم تھے۔ آج دنیا میں ممالک کی دو کیٹیگری بنائی گئی، ایک ترقی یافتہ اور ایک ترقی پذیر۔ اللہ رب العزت ان آیات سے یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں کسی کے بچنے یا نہ بچنے کا مدار اس بات پہ نہیں ہے کہ کس نے دنیاوی ترقی کیا کی۔ جن اقوام نے دنیاوی ترقی کی، اہرام مصر دیکھ لیے، اہرام مصر 75 من کا ایک ایک پتھر تھا، اب انہوں نے اسے کیسے وہاں تک پہنچایا 400 فٹ کی بلندی پر۔ آج بھی سائنسدان سوچتے ہیں کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ جن اقوام نے پہاڑوں کو تراشا، آج وہ نشان عبرت ہیں، بڑے بڑے ماہر انجینئر تھے۔ آج اتنی ترقی کے بعد پہاڑوں کو کاٹنا، کریدنا کتنا مشکل امر ہے، لیکن ان لوگوں نے اس دور کے اندر 40 منزلہ عمارتیں بنائی۔ تو اللہ کے ہاں یہ چیز نہیں ہے کہ دنیاوی ترقی کس نے کر لی۔ اب فرعون سے بڑی بادشاہت کس کے پاس تھی، لیکن فرمایا ان کا جرم کیا تھا؟ بالخاطئہ، خطا، گناہ، اللہ کی نافرمانی۔ اور فرمایا فعصوا رسول ربہم، تو انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی۔ فاخذہم اخذۃ الرابیہ، تو اللہ نے انہیں بڑی سخت پکڑ کے ساتھ پکڑ لیا۔ آج یہ کام کرنے کا ہے۔ انبیاء لوگوں کو بتایا کرتے تھے، انبیاء لوگوں کو تاکید کرتے، ترغیب دیتے، لوگ جب جھٹلاتے تو اللہ خود ان کو پکڑ لیا کرتے تھے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ کا پیغام پوری دنیا تک پہنچائیں۔ ماننے والے مان لیں گے، جنہوں نے نہیں ماننا وہ جب انبیاء کی تکذیب کریں گے، قرآن کی تکذیب کریں گے تو اللہ ان سے خود ہی نمٹ لے۔ لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ ہم انبیاء کا پیغام، قرآن کا پیغام دنیا تک نہیں پہنچا رہے، ہاں وہ اپنی ساری خرافات ہم تک پہنچا رہے، تو میرے اور آپ کی کوتاہی۔ اور آگے فرمائے انا لما طغى الماء، یقیناً جب پانی طغیانی پر آ گیا، حملناکم فی الجاریہ، تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کی، لنجعلها لکم تذکرہ، تاکہ ہم اسے تمہارے لیے ایک یادگار بنائیں، وتعیها اذن واعیہ، اور یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ یہ اشارہ ہے نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے طوفان کی طرف، اور اس کا مخاطب کون ہے؟ میں اور آپ۔ فرمایا جب پانی طغیانی پر آیا، حملناکم، ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کی۔ اس وقت جتنی دنیا کی نسل ہے، ان کا سلسلہ نسب انہی لوگوں سے جا کے ملتا ہے جو طوفان نوح کے وقت بچے تھے۔ اور قرآن کریم سورہ یاسین کے اندر بھی اسی بات کا ذکر کرتا ہے، وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، کہ تمہاری نسل کو اللہ نے ایک کشتی میں سوار کیا، اور اب تمہارے لیے اور بہت سی ایسی سواریاں پیدا کر دیں جن کے ذریعے سے تم ایک خطے سے دوسرے خطے تک کا سفر کرتے ہو، ایک ملک سے دوسرے ملک کا، ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم کا سفر کرتے ہو۔ اور فرمایا یہ تمہارے لیے ایک نصیحت ہے، یادگار ہے۔ آج بھی اسی پانی کے اندر تمہاری کشتیاں چل رہی ہیں، پانی وہ آج بھی اللہ کے کنٹرول میں، تو اگر تم نافرمانی کرو گے اللہ تمہیں بھی پکڑ سکتا ہے۔ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اس آیت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یہ فرمایا کہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم ملا، اے علی، حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ حکم ملا کہ میں تجھے اپنے قریب کروں، تجھے دور نہ کروں، اور تجھے سکھاؤں تو یاد رکھے، اور تجھے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور ایک روایت کے الفاظ تھوڑے اس سے مختلف ہیں، اس میں یہ آتا ہے کہ اے علی، یہ تیرے لیے ہے کہ تو جو میرے سے علم حاصل کرے، علم لے، اس کو تیرا ذہن، تیرا سینہ محفوظ کر لے۔ چنانچہ ایسے ہی تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنتے وہ آپ کے دل میں اتر جاتی۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت قیامت کا منظر بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، تو جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ، اور اٹھا لی جائے گی زمین اور پہاڑ، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، تو ایک ہی مرتبہ ان دونوں کو توڑ پھوڑ کر برابر کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن
واقع ہو جانے والی قیامت واقع ہو پڑے گی، جب پہلا سور پھونکا جائے گا۔ اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سور کو منہ میں لے کر اپنی گردن کو جھکائے ہوئے، کان کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے اس بات کے منتظر کھڑے ہیں کہ کب اللہ کا حکم آئے اور وہ پھونک ماریں اور ساری کی ساری دنیا وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اور فرمایا کہ یہ زمین، یہ پہاڑ، اللہ سب کو اٹھا کے آپس میں ریزہ ریزہ کر کے برابر کر دے۔ قرآن کریم میں اور جگہ پر بھی آتا ہے کہ جس وقت قیامت آئے گی تو اس وقت اللہ رب العزت زمین کو برابر کر دیں گے، اللہ رب العزت ساری زمین کو ہموار کر دیں گے، چٹیل میدان بنائے، فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا۔ مشرکین بھی یہ سوال کرتے تھے کہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ یہ کیسے ہلیں گے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ بس اللہ کا ایک امر ہوگا، ایک پھونک اسرافیل علیہ السلام ماریں گے تو سارے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ کر زمین برابر ہو جائے گی۔ اور فرمایا وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان پھٹ جائے گا، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، تو وہ اس دن نہایت کمزور ہوگا۔ سورہ ملک میں پڑھ چکے کہ بار بار اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو آسمان، کہیں کوئی شگاف، کہیں سے پھٹا ہوا، کہیں سے تمہیں کمزور نظر آتا ہو، خراب نظر آتا ہو، لیکن یہاں فرمایا جب قیامت آئے گی تو یہ آسمان بھی کمزور ہو کر پھٹ جائے گا۔ آگے فرمایا وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اور فرشتے اس آسمان کے کناروں پر ہوں گے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن تیرے رب کے عرش کو اپنے اوپر 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا۔ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کوئی حصہ آسمان کا ایسا نہیں جہاں پہ کوئی فرشتہ عبادت میں مصروف نہ ہو، لیکن جب آسمان پھٹے گا تو فرشتے کناروں پہ چلے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ اللہ کا عرش اس دن 8 اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہاں صرف 8 کا لفظ ہے۔ اب یہ 8 فرشتے کیسے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس کی کیفیت کیا ہوگی، اللہ کا عرش کیسا ہوگا، اس کی تفسیر نہ ہم سمجھ سکتے ہیں نہ جان سکتے ہیں، اس لیے کہ آخرت کے معاملات کے لیے میرے اور آپ کی عقل یہ بہت زیادہ چھوٹی ہے، بلکہ ہماری اس عقل میں تو دنیا کے بہت سے معاملات نہیں آتے۔ ہمارے بچے ہی ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، آپ کہہ کیا رہے؟ تو فرمایا کہ اس دن اللہ کے عرش کو اپنے اوپر 8 اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اب اللہ کے عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور قیامت کے دن اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ چونکہ دنیا کا نظام یہ ہے، بادشاہوں کے پاس بڑے بڑے تخت ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، تو یہ میرے اور آپ کے سمجھانے کے لیے یہ انداز اختیار کیا گیا۔ اور احادیث میں فرشتوں کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ وہ کیسے طاقتور ہیں، کیسے عظیم اور بڑے بڑے قد و قامت کے ہیں۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایسے ایسے اللہ کے فرشتے ہیں کہ کان کی لو سے لے کر گردن تک، کان کی لو سے گردن تک کی جو مسافت ہے یہ 700 سال کی مسافت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ فرشتے ایسے بھی ہیں کہ ان میں سے ایک فرشتے کی آنکھ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 100 سال کی مسافت کی۔ اور فرشتوں کا سفر، ان کی پاور، اس کا اندازہ ہمیں بعض وحی کی احادیث سے ہوتا ہے کہ ابھی آدمی سوال کر کے پلٹا نہیں کہ جبریل امین نے آ کے آپ کو بتا دی، اتنی پاور۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ایسے ایسے عظیم فرشتے کہ پوری دنیا کا پانی اگر کسی فرشتے کے سر پہ ڈال دیا جائے تو ایک قطرہ نیچے نہ گرے۔ تو یہ ایسے عظیم فرشتے اللہ نے بنائے۔ اور آگے فرمایا یومئذ تعرضون، جس دن تم سب پیش کیے جاؤ گے، لا تخفی منکم خافیہ، تم میں سے کوئی بات پوشیدہ نہ رہے گی۔ دنیا میں مجرم بھاگ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، سراغ نہیں ملتا، دوسرے ممالک میں چلے جاتے ہیں، ایسے علاقوں میں چلے جاتے ہیں جہاں پولیس کا اور قانون کا ہاتھ نہیں پڑتا۔ فرمایا کہ وہاں کوئی چھپ نہیں سکے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری دنیا درمیان میں ہوگی اور ارد گرد سارے فرشتے وہ صفے بنا کر کھڑے ہوئے ہوں گے، کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ اب آگے
اگلا منظر بیان کیا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو بہرحال وہ جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، فَيَقُول، تو وہ کہے گا ہَاؤْمُ اقْرَءُوا کتابیہ، کہ یہ دیکھو پڑھو میرا نامہ اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا حساب ضرور ملے گا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ خوشی کی زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند جنت میں ہوگا، قطوفہا دانیہ، جس کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے، کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ اور پیو مزے سے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان اعمال کے عوض جو تم گزشتہ زندگی میں آگے بیچ چکے۔ اللہ رب العزت کے ہاں انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا کہ انسان کے سامنے اللہ اس کی نیکیاں رکھیں گے اور اس کے گناہوں کو رکھیں گے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اس کے گناہوں کو جب اس کے سامنے رکھا جائے گا تو وہ سوچے گا کہ آج نہیں بچتا، لیکن اللہ کو اس کا کوئی عمل ایسا اچھا لگا ہوگا کہ اللہ رب العزت اسے کہیں گے کہ دنیا میں میں نے تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا، آج بھی ڈال دیا، یہ نامہ اعمال تیرا تیرے دائیں ہاتھ میں دیا جا رہا ہے۔ تو وہ خوشی سے کیا کرے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابی، ہاں اعلان کرے گا دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، ایک بچہ پاس ہو جاتا ہے، ماں باپ کو لوگ مبارکباد دیتے ہیں، بہن بھائی مبارکباد دیتے ہیں، اور اس کا رزلٹ اچھا آ جائے، بورڈ میں ٹاپ کر جائے تو وہ ہر جگہ دکھاتا پھرتا ہے، چاہے بعد میں اسے نوکری نہ بھی ملے، ہر جگہ میں نے بورڈ میں ٹاپ کیا۔ تو کہا ہاؤم اقرؤوا کتابی، ہر ایک کو کہے گا کہ دیکھو مجھے جنت کا ویزا مل گیا، مجھے جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ اور وہ کیا کہے گا، دنیا میں مرضی کرتا رہا، نہیں، انی ظننت انی ملاق حسابی، یہی سورہ مبارکہ کا موضوع، کہ وہ کہے گا مجھے پتا تھا ایک دن اللہ کے سامنے جا کے جواب دینا ہے، میری ساری زندگی کا آڈٹ ہونا ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب مرضی کی زندگی، مزے کی زندگی، دنیا میں انسان کیا مزے کرے گا، دنیا کے اندر انسان کیا راحت حاصل کرے گا، دنیا کے اندر کیا انسان عیش کر سکتا ہے، جہاں انسان کو ہر طرف سے حالات نے، مشکلات نے، پریشانیوں نے گھیرا ہوا، اور فرمایا کہ بلند جنت میں ہوگا، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک آرڈر جاری کیا جائے گا، فلاں بن فلاں کے لیے اللہ کی طرف سے یہ آرڈر ہے، اور اللہ اسے کہیں گے کہ جاؤ جنت میں جس کے میوے جھکے ہوئے ہیں، اور انسان وہاں جائے گا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پھل کھانا چاہے گا وہ ٹہنی خود بخود اس کے پاس آ جائے، اور فرمایا کہ جنتی کھائیں گے، اتنا کھائیں گے کہ ان کے پیٹ بھر جائیں گے، نہ وہاں پیشاب ہوگا، نہ پخانہ ہوگا، نہ تھوک ہوگا، نہ نزلہ ہوگا، نہ زکام ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کیسے ہضم ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، اللہ سارے کھانے کو ہضم کر دے۔ تو وہ خوبصورت منظر، وہ جنت، ہر خواہش پوری ہوگی۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں کھیتی باڑی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جنت اور کھیتی باڑی؟ اس نے کہا میرا شوق ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں ہوگی، اللہ رب العزت کے حکم سے تمہارے سامنے زمین میں بیج ڈالا جائے گا، فوری طور پر وہ فصل تیار ہوگی، فوری طور پر اس کی کٹائی ہوگی، وہ تمہارے سامنے رکھا جائے گا، تمہاری خواہش پوری ہو جائے۔ اس دنیا میں انسان کیا خواہش پوری کرتا ہے؟ اولاد کے لیے انسان اپنی خواہشات کو قربان کر دیتا ہے، اولاد کو اچھا پہنا دیتا ہے، خود نہیں پہنتا، اولاد کو ساری زندگی کا جمع کیا ہوا ان کے اوپر لگا دیتا ہے، ان کی تعلیم پہ، وہ پھر نالائق کے نالائق، وہ پھر نہ باپ کے کام کے نہ ماں کے کام کے، وہ صرف اپنے، بس بچے ہونے کی دیر ہے، انہیں نہ ماں نظر آتی ہے نہ باپ نظر آتا ہے۔ تو کون سی زندگی، کون سی عیش، کون سے مزے؟ تو کہا کہ یہ زندگی اختیار کرو، اولاد بھی تابع، اللہ بھی راضی، اولاد بھی تمہارے قدم چومے اور رب بھی راضی۔ اور فرمایا اللہ کیا کہیں گے، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اب مزے سے کھاؤ۔ دنیا میں مزے سے صرف وہ کھاتے ہیں جو فری کھا رہے ہوتے ہیں، جس نے بل دینا ہوتا ہے اس کا منہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کلوا واشربوا ہنیئا، اللہ فرمائیں گے مزے سے کھاؤ، اور مزے کس لیے؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، گزری زندگی میں تم نے جو بھیجا تھا یہ اس کا نتیجہ ہے، اس کا صلہ ہے۔ لیکن دنیا میں بھی تو انسان ایسا ہی ہے نا، 30 سال باپ محنت کرتا ہے
تو پھر 4 پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، پھر ایک گھر بنتا ہے، پھر اس کا کاروبار کسی شکل صورت میں نظر آتا ہے، 2 نسلیں لگتی ہیں تو تیسری نسل کے پاس جا کے پیسہ آتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں آخرت کے معاملے میں ایسا کر لو، 4تھی نسل آ کے اس پیسے کو اجاڑ دیتی ہے، 4تھی نسل آ کے اس کی قدر نہیں کرتی، اور یہ سرکل پوری دنیا کے اندر چل رہا ہے، گھوم رہا ہے۔ پیسہ آج ایک کے پاس ہے، کل دوسرے کے پاس ہے، آج ایک مالدار ہے، کل دوسرا مالدار، آج ایک فٹ پاتھ پہ آ گیا، کل دوسرا دیوالیہ ہو گیا۔ لیکن اللہ فرمائیں گے بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی صحت کو غنیمت جانو، لگا دو اللہ کے لیے، جو کر سکتے ہو کر لو، اللہ بڑا قدردان ہے۔ تو وہاں جب اللہ کی طرف سے آئے گا کلوا واشربوا ہنیئا، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اب کوئی موت نہیں، اب کوئی بیماری نہیں، اب کوئی بڑھاپا نہیں، ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ کی صحت، ہمیشہ کے مزے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو آدمی سب سے گناہ گار تھا، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اسے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ عطا کرے گا۔ ہم سوچ سکتے ہیں اس دنیا کی وسعت کو ابھی تک سائنسدان نہ پہچان سکے، اس کی پیمائش نہیں کر سکے۔ 10 گنا اس سے بڑی جنت، اور کس پر؟ تھوڑی سی زندگی پر، تھوڑی سی قربانی پر، تھوڑے سے جذبات چھوڑنے پر۔ کوئی بہت بڑی قربانی کا اللہ مجھ سے اور آپ سے مطالبہ نہیں کرتا، تھوڑی سی قربانی۔ یہ تھوڑا ہے کہ زندگی میں اچھا کھاؤ نہیں، اچھا پیو نہیں، اچھی جگہوں پہ نہ جاؤ، کاروبار نہ کرو، اچھی گاڑی نہ لو، اچھا لباس نہ پہنو۔ یہ ہمارا دین ہے ہی نہیں۔ ہمارا دین کہتا ہے سارا کچھ کرو، لیکن رب کا بھی حق رکھو، بندوں کا بھی رکھو، رب کو بھی راضی کرو، بندوں کو بھی راضی کرو۔ تو پھر اللہ کہیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اور وہ زندگی شروع ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ زندگی میں انسان محنت کرتا ہے، جب جوانی ہوتی ہے دانت ہوتے ہیں تو کھانے کے لیے نہیں ہوتا، جوانی گزر گئی، پیسہ آ گیا، اب کھانے والا جسم ہی نہیں ہے، بیماریوں نے ڈیرے ڈال لی، پیسہ ہے کھا نہیں سکتا، نعمتیں ہیں استعمال نہیں کر سکتا۔ جو جوانی میں لباس پہن کے شو بازی ہو سکتی ہے، وہ 60 سال کی عمر میں تو نہیں نہ ہو سکتی۔ جو کالے بالوں کے ساتھ ہو سکتی ہے، وہ کلر لگائے ہوئے بالوں کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آگے فرمائے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور بہرحال وہ جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَيَقُول، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِیہ، اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ موت میرا کام تمام کر چکی ہوتی، ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال میرے کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت خاک میں مل گئی۔ یہ وہ ناکام لوگ کہ جن کو آخرت میں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جن کو سورۃ واقعہ میں اصحاب المشأمہ کہا گیا، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، اور کیسے دیا جائے گا؟ وراء ظہری، سورۃ انشقاق کے اندر آتا ہے، اس لیے کہ وہ لینا نہیں چاہے گا، اپنا ہاتھ پیچھے کر لے گا، تو اس کو دیا جائے گا، تو وہ کہے گا کاش کہ یہ مجھے نہ ملتا، آج یہ ناکامی کا سرٹیفکیٹ یہ مجھے نہ دیا جاتا، اور مجھے پتہ ہی نہ ہوتا حساب کیا ہے، مجھے موت آئی تھی اس کے بعد مجھے اٹھایا ہی نہ جاتا۔ اور پھر کیا کہے گا؟ ما اغنا عنی مالیہ، گویا کہ اس کی ترجیحات میں مال تھا، پیسہ تھا، وہ کہے گا میرا مال میرے کام نہ آیا، ہلک عنی سلطانیہ۔ مال کے بعد انسان کی اگلی ترجیح ہوتی ہے کہ اب میرے پاس پیسہ آ گیا ہے، مال آ گیا ہے، مجھے عہدہ بھی ملے، اس عہدے کے لیے پھر وہ پیسہ لگاتا ہے، پھر وہ اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے روپیہ خرچ کرتا ہے، تو وہ اس وقت کہے گا نہ مال کام آیا، آج میری سلطنت، حکومت، اختیارات، روب، دبدبہ سب خاک کے اندر مل گئے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ امتحان یہ مال ہے۔ ایک صحابی نے آپ کے سامنے ڈکار لی تو آپ نے فرمایا کہ اپنی ڈکار کم کر، اس لیے قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکے وہی ہوں گے
جو دنیا میں سب سے زیادہ پیٹ بھر کے رہا کرتے تھے. یعنی اس بات کی طرف اشارہ کر دیا اللہ کے حق کو بھی نہیں بھولنا، بندوں کے حق کو بھی نہیں بھولنا. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر کھانا پکاؤ تو اس میں شوربہ زیادہ کر لو تاکہ پڑوسی کو بھی کچھ چلا جائے. تو وہ اس وقت اس افسوس کا اظہار کرے گا. آگے فرمایا خذوہ فغلوہ، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اسے پکڑو، اسے طوق پہناؤ. ثم الجحیم صلوہ، پھر دوزخ کی آگ میں اسے جھونک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اس زنجیر میں جس کی پیمائش 70 گز ہے اسے جکڑ دو. اب اللہ کی طرف سے یہ آرڈر ملے گا. روایات کے اندر آتا ہے جب یہ آرڈر ملے گا تو 70,000 فرشتے اس کو پکڑنے کے لیے دوڑیں گے کہ ایک فرشتہ ہی کافی. اور اس وقت اس کے گلے کے اندر طوق ڈال دیا جائے گا اور پھر 70 گز کی زنجیر میں اسے پرو دیا جائے گا. روایت کے اندر یہ ملتا ہے کہ اس زنجیر کے اندر اسے ایسے پرو دیا جائے گا جیسے سیخ میں تکے کو پرو دیا جاتا ہے، منہ سے ڈال کے پخانے کے راستے سے باہر نکال دی جائیں گے. تو اللہ فرمائیں گے اسے جہنم میں ڈال دو. اور آگے فرمائے انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اس لیے کہ یہ اس اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا جو سب سے بڑا عظمتوں والا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھلانے پر آمادہ نہیں کرتا تھا. یہ دو اس کے جرائم میں سے بڑے جرم بتائے گئے، اور ان دونوں کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کا حق اور مخلوق سے ہمدردی. اللہ پر بھی ایمان نہیں لایا. ایمان نہ لانے کا مطلب کہ اللہ کی نہیں مانی، اپنی مرضی کی، اپنی منمانی کی، جو دل میں آیا، جو خواہش ہوئی اور جو جذبات کے اندر آ گئے. اور دوسرا کہ اللہ کی مخلوق کا خیال نہ کیا. قرآن کریم میں اس چیز کا کئی جگہ پہ ذکر کیا گیا. سورۃ ماعون میں فرمایا گیا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، کہ مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. یعنی خود تو بخیل ہے ہی، کسی کو یہ بھی نہیں کہتا کہ فلاں مستحق ہے اس کا خیال کرو. اور یہاں مراد کیا ہے کہ لوگوں کو خوددار بناؤ. یہ مراد نہیں ہے کہ ملک کے اندر اور اپنے علاقے کے اندر جو بیکاری ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ دو. مانگنا، سوال کرنا یہ بھی اسلام میں حرام ہے. پیشے کے طور پر اسے اختیار کرنا یہ باقی جرائم کی طرح ایک جرم ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ عزت کے ساتھ لوگوں کو رہن سہن کے لیے اور ان کا نظام زندگی چلانے کے لیے تگودو اور کوشش کرو. اور قرآن کریم نے کھلانے کی بھی خاص طور پہ ترغیب دی کہ وہ خود نہیں کھاتے. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ اللہ کی محبت میں یتیم کو، مسکین کو اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اطعام الطعام، لوگوں کو کھلاؤ، اپنوں کو بھی کھلاؤ، غیروں کو بھی کھلاؤ، مستحق لوگوں کو بھی کھلاؤ، جو کھاتے پیتے ہیں ان کو بھی کھلاؤ. تو دوسری خامی یہ بیان کی، اور اس میں اس بات کی ترغیب ہے خود بھی خرچ کرو، دوسروں کو بھی متوجہ کرو. اور یہی مدینہ کی ریاست تھی کہ یہاں ایک کارخانہ وہ 1000 لنگر خانوں سے بہتر ہے. لنگر خانے کھولیں گے تو کیا ہوگا؟ سارے لوگ محتاج بنیں گے، یہ سلسلہ چل پڑے گا. لوگوں میں مچھلیاں نہ بانٹو بلکہ مچھلی پکڑنا سکھا دو. ولا یحض علی طعام المسکین کا یہ مطلب ہے کہ محتاج، ضرورت مند کے ساتھ ایسا رویہ کر دو، ایسا معاملہ کر دو کہ وہ خود مختار ہو جائے. اور آگے فرمائے فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، تو اس کے لیے آج کے دن یہاں کوئی جگری دوست نہیں. ولا طعام الا من غسلین، اور پیپ کے سوا کوئی کھانا نہیں. لا یأکلہ الا الخاطئون، جس کو گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا. دنیا میں دوست انسان کے کام آتے ہیں، جو زیادہ نہیں تو انسان کا غم سن ہی لیتا ہے، تسلی ہی دے دیتا ہے. تو فرمایا وہاں تسلی دینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا کہ چل کوئی بات نہیں برداشت کر لے. ہر آدمی اپنی نفسا نفسی میں ہوگا. اور فرمایا ولا طعام الا من غسلین، یہ غسلین کیا ہے؟ جہنمیوں کی پیپ. فرمایا کہ وہ انہیں کھانے کے لیے دی جائے گی، وہ ان کی غذا ہوگی. انسان دنیا میں اچھا کھانا کھا لیتا ہے تو اس کی طبیعت فریش ہو جاتی. تو فرمایا انہوں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، بندوں کا حق ادا نہیں کیا، تو وہی مال جسے انہوں نے غلط مصارف پہ لگایا
اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ پیپ جہنمیوں کی وہ ان کو کھانے کے لیے دی جائے گی، اور فرمایا یہ کس کو ملے گی؟ لا یأکلہ الا الخاطئون، جس کی زندگی گناہوں پر گزری۔ فرعون کا ذکر کرتے ہوئے، اقوام کا ذکر کرتے ہوئے بھی یہی فرمایا، اور یہاں اس پہلے حصے کا اختتام بھی اس پہ فرمایا۔ معصیت کی زندگی پر نہ رہو۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن غلطی پر غلطی کرتا رہے انسان، سنبھلے نہ، گرتا رہے اٹھے نہ، وہ ہمیشہ نافرمانی کی زندگی پہ لگا رہے، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ غلطی ہو جائے اللہ کی طرف رجوع کریں، فوراً رجوع کریں، بار بار رجوع کریں، بار بار توبہ کریں، بار بار اللہ سے سوال کریں، تو اللہ رب العزت انسان کو ہمت بھی دے دیتا، حوصلہ بھی دے دیتا، گناہوں سے بچنے کی پاور بھی اللہ پیدا کر دیتے ہیں۔ سورۃ حاقہ ان سورتوں میں سے ہے جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو اسلام کے لیے نرم کیا۔ آپ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے 2 سورتوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر بڑا گہرا اثر ڈالا۔ ایک سورت والطور جس کا آغاز قیامت سے ہے، قیامت کیسے آئے گی، کب آئے گی، وہ منظر کیسا ہوگا، اور ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی نیت سے گھر سے نکلا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ مجھ سے پہلے مسجد حرام میں موجود ہیں، نماز میں کھڑے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، اور آپ کی زبان پر سورۃ حاقہ کی تلاوت جاری ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ میں بھی کچھ سننے لگا، میرے ذہن کے اندر تلاوت سنتے سنتے یہ خیال آیا کہ یہ تو شاعروں جیسا کلام ہے، شاعروں جیسی باتیں ہیں، ایسی گفتگو تو شاعر کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی وما ہوا بقول شاعر۔ میرے ذہن کے اندر پھر دوسرا وسوسہ اور خیال یہ آیا کہ یہ تو کاہنوں کا کلام ہے جو باتوں کو جوڑ کے توڑ کر اور بڑے خوبصورت انداز سے پیش کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے رکھ کر ان سے پیسے وصول کرتے ہیں، اور وہ باتیں انہیں جنات اور شیاطین بتاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ کی زبان پر یہ آیت جاری ہوئی ولا بقول کاہن، کہ نہ تو یہ کسی شاعر کا کلام ہے اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس وقت اسلام کی وقت میرے دل کے اندر بیٹھ گئی۔ اور پھر آخری واقعہ جس نے آپ کو اسلام کے لیے موم کر دیا وہ سورۃ طٰہٰ کی آیات تھی، جس وقت انہوں نے اپنی بہن سے سنی تو اسلام کے حلقے کے اندر داخل ہو گئے۔ تو یہاں ان آیات کا تذکرہ ہے۔ فرمائے فلا، تو پس ایسا نہیں ہے جیسے تم سوچتے ہو۔ اقسم بما تبصرون، میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھ رہے ہو، وما لا تبصرون، اور ان چیزوں کی جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ انہ لقول رسول کریم، یقیناً یہ قرآن تو عزت والے پیغام رساں کی بات ہے۔ وما ہوا بقول شاعر، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ قلیلا ما تؤمنون، بہت تھوڑا تم لوگ ایمان رکھتے ہو۔ ولا بقول کاہن، اور نہ ہی کسی کاہن کا کلام ہے۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم دھیان کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ بندوں کے لیے اصول ضابطہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے، لیکن اللہ رب العزت قرآن کریم میں مختلف چیزوں کی قسم کھاتے ہیں انسان کو کسی اہم امر کی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ چونکہ انسان کا مزاج، انسان قسم پہ یقین کرتا ہے۔ ہم اپنے جھگڑے، معاملات، ان کا فیصلہ قسم کے ذریعے سے کروا لیتے ہیں جب کوئی اور حل نظر نہ آ رہا ہو۔ تو قرآن کریم نے یہاں 2 قسمیں کھائیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ جو چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں، جنہیں تم دیکھ رہے ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی قسم کھاتا ہوں۔ وما لا تبصرون، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں تم دیکھ نہیں رہے، آخرت کے معاملات ہیں، فرشتے ہیں، اور دنیا میں بہت سی ایسی مخلوقات ہیں جنہیں انسان دیکھ نہیں رہا۔ یہ 2 قسمیں کھا کر یہ فرمایا کہ یہ قرآن
یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو جاری ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، کسی کاہن کا کلام نہیں۔ شاعروں کا کلام ایسا تو نہیں ہوتا کہ جس کے اندر اخلاق بڑے عالی سکھائے جا رہے ہوں، جس کے اندر عالی اخلاق کی دعوت دی جا رہی ہے۔ شاعروں کا کلام تو ہوتا ہے عشق کے موضوعات پر، محبت کے موضوعات پر، کسی کو اٹھایا تو بڑا اٹھا دیا، کسی کو گرایا تو ساتوں زمینوں میں دنسا دی، اور کسی کاہن کا کلام بھی نہیں، بلکہ یہ وہ کلام ہے جو انسان کو ایک نظام زندگی دیتا ہے۔ اور یہ کلام کیسے آپ کے قلب اطہر تک آیا؟ انہ لقول رسول کریم، ایک معزز فرشتہ، ایک معزز پیغام رساں جبریل امین، وہ آپ تک اس قرآن کو لے کر آئے ہیں۔ اس لیے فرمائے نہ تو تم ایمان لاتے ہو اور نہ ہی تم اس میں غور و فکر کرتے ہو۔ آخر اگر تم اسے شاعروں کا کلام کہہ رہے ہو، کاہنوں کا کلام کہہ رہے ہو، تو ذرا انہیں آپس میں کمپیئر تو کرو، موازنہ تو کرو کہ شاعروں کی بات کیسی ہوتی ہے، کاہنوں کی بات کیسی ہوتی ہے، اور یہ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کیا ہے۔ اور کیا فرمایا یہ کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، یہ قرآن اس کی طرف سے آیا ہے۔ چھوٹا کلام نہیں، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بڑی اہم چیز ہے، یہ اس رب کی طرف سے تم پر آیا ہے۔ اور آگے فرمائے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر یہ رسول ہماری نسبت کوئی بات بنا کر لے آتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ان کی شاہ رگ کاٹ دیتے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تو تم میں سے کوئی بھی اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ یہ آیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہیں اور گواہی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے سچے انبیاء کی نبوت کو معجزات سے ثابت کرتا ہے، اللہ رب العزت ان کی مدد کرتا ہے، ان کی نصرت کرتا ہے، معجزات کے ذریعے سے ان کی تائید کرتا ہے۔ اب اس کے بعد جب نبی لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ کے دین کو بیان کرتا ہے تو وہ دراصل اللہ کا نمائندہ ہے، وہ دراصل دین کی وضاحت کر رہا ہے، دین کی تشریح کر رہا ہے۔ فرمایا کہ آپ کی نبوت کو اللہ نے ثابت کر دیا، چاند دو ٹکڑے ہوتا تم نے دیکھ لیا، بڑے بڑے معجزات تم نے دیکھ لیے، یہ ثابت ہو گیا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اب اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسی بات کہہ دیں جو اللہ کی طرف سے نہ ہو۔ اور فرمایا اگر ایسا ہوتا تو اللہ رب العزت دائیں ہاتھ سے پکڑ کر شاہ رگ کاٹ دیتے اور کوئی بچانے والا نہ ہوتا۔ کب؟ جب آپ دین میں اپنی طرف سے کسی بات کا اضافہ کر لیتے، لیکن نہ ایسا ہوا، نہ اللہ کی طرف سے ایسا کیا گیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دین کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ وہ اللہ کی طرف سے۔ یہ آیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، آپ کی تبلیغ، آپ کے مشن کی اللہ کی طرف سے وہ تکمیل کا اعلان ہے۔ آیت کے الفاظ اگرچہ تھوڑے سخت لگ رہے ہیں، لیکن چونکہ اللہ مخاطب ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ رب اپنے نبی سے، اپنے محبوب سے مخاطب ہے، اور ان آیات کے ذریعے سے یہ سند دے دی گئی کہ دین میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جو اللہ کی طرف سے نہیں۔ اسی کو قرآن کریم میں دوسرے الفاظ میں یوں کہا گیا، ما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ اور جہاں کہیں اللہ رب العزت نے ضرورت محسوس کی، وہاں پر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیات کو نازل بھی کر دی۔ چنانچہ منافقین کے معاملے میں آپ نے ان کو چھٹی دی، اجازت دی۔ اللہ رب العزت چاہتے تھے کہ ان کو اجازت نہ دی جائے، ان کا نفاق اور ان کی منافقت کا پردہ چاک ہو جائے، قرآن کریم کی آیات نازل کر دی۔ اور وہاں بھی انداز کیا اختیار کیا؟ عفا اللہ عنک، سب سے پہلے یہ فرمایا کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، لما اذنت لہم، آپ نے انہیں کیوں اجازت دی؟ تو جو آپ نے فرمایا
وہ چاہے قرآن کی آیات کی صورت میں تھا، چاہے احادیث کی صورت میں تھا، وہ سارے کا سارا اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور یہ آیات اس پر مہر ثبت کر رہے ہیں۔ ان آیات سے قادیانیوں نے استدلال کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو، اگر یہ آیات کہہ رہی ہیں کہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات اللہ کی طرف منسوب کر دے تو اللہ اس کی شاہ رگ کاٹ دے، تو مرزا غلام احمد قادیانی کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا، تو اس سے تو معلوم ہوا کہ وہ سچا نبی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، قرآن کریم کی یہ آیات سچے نبی کے بارے میں ہیں، جھوٹے نبی کے بارے میں یہ نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس زمین پر بہت سے لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے خدائی کا بھی دعویٰ کیا، تو کیا ان کے دعوے کو صرف اس وجہ سے سچا مان لیں کہ دنیا میں ان کی شاہ رگ نہیں کاٹی گئی؟ نبوت کے پہلے بھی بڑے دعوے دار گزرے ہیں، تو پھر تو سارے ہی سارے سچے ثابت ہو جاتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے، یہ آیات اس نبی کے بارے میں ہیں جو اللہ کے سچے نبی ہیں، جن کی نبوت کو اللہ نے دلائل سے، معجزات سے ثابت کر دی۔ اب اس سے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ آپ جو فرماتے ہیں وہ حق ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہی فرمایا تھا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں غصے میں ہوں یا خوشی کے عالم میں ہوں، میری زبان سے حق کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا، میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے فرامین جو ہنسی مذاق کے طور پہ آپ نے بعض مواقع پہ ارشاد فرمائے۔ مثال کے طور پر ایک صحابی تھے جنہوں نے چڑیا کا ایک بچہ پالا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، وہ مر گیا تھا، تو ان کا نام تھا ابو عمیر۔ تو آپ نے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تیری چڑیا کا کیا بنا؟ اس ایک جملے پر محدثین نے 100 مسائل نکالے، مذاق کے طور پہ آپ نے فرمایا، ایک بچے کی دل جوئی کے لیے فرمایا، لیکن اس ایک چھوٹے سے جملے سے 100 مسائل نکالے گئے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مذاق فرمایا۔ تو آپ کی زبان سے ہمیشہ حق ہی جاری ہوا، سچ ہی جاری ہوا، اور وہ جاری اللہ کی مرضی سے ہوا، اور اس پر قرآن کی دلیل بھی موجود ہے، اور یہ آیات اس پر مہر ثبت کر رہی ہیں کہ آپ کا ہر فرمان وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور آپ اللہ کی طرف سے دین کے شارع ہیں، دین کی تشریح کر۔ اور آگے فرمائے وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یقیناً یہ قرآن البتہ ایک نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب گزشتہ صورت میں بھی یہ لفظ گزر چکا، متقی لوگ، پرہیز کرنے والے، قرآن ان کے لیے ایک نصیحت ہے۔ جس نے مرضی اپنی کرنی ہے، جس نے منمانی اپنی کرنی ہے، وہ قرآن کو سنے گا ہی نہیں۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں، وہ کلام ہے جو میری مرضی اور منمانی کی بات اس میں نہیں ہو سکتی۔ اور آگے فرمائے وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، اور یقیناً ہم اچھی طرح جانتے ہیں، أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، کہ تم میں سے کچھ اس کو جھٹلانے والے ہیں، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یقیناً یہ کافروں پر حسرت کا سبب ہے، وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور بے شک کہ یہ برحق قابل یقین ہے، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو آپ پاکی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو بڑی عظمتوں والا ہے۔ اللہ کے سامنے سب آیا ہیں، کون مان رہا ہے، کون انکار کر رہا ہے، اللہ کے سامنے کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ قیامت کے دن یہی قرآن ان کافروں کے لیے حسرت کا باعث ہوگا، پچھتائیں گے۔ اور سورہ ملک میں ابھی ہم پڑھ چکے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، وَقَالُوا سورہ ملک میں گزری لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اگر ہم سنتے سمجھتے تو آج جہنم میں نہ ہوتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تیرے فائدے کے لیے یا تیرے نقصان میں، مان لیا تو کل سفارش کرے گا، نہ مانا تو کل یہی قرآن تمہاری مخالفت میں کھڑا ہو جائے گا۔ اور آخری جو 2 آیات ہیں اسی سے ملتی جلتی 2 آیات سورۃ واقعہ کے اختتام پر بھی ہیں کہ قرآن ایسا کلام ہے جس پر یقین کرنا ہی مومن کا
فریضہ ہو، مومن اس قرآن پر یقین کرے اور اپنے رب کی تسبیح کرو عظمت کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی روشنی میں یہ فرمایا تھا کہ اس کو رکوع کے اندر شامل کر لو، سبحان ربی العظیم۔ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، لیکن وہ پاکی ہے عظمت کے ساتھ، کہ وہ عظمتوں والا ہے، ہر نقص سے، ہر خامی سے، ہر عیب سے وہ پاک ہے۔